اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دار دنیا میں بے شمار قومیں بستی ہیں۔ ہر قوم کے لیے ان کے کچھ لیڈر بھی ہیں، کچھ قائد بھی ہیں، کچھ راہبر بھی ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات بھی ہیں، ان کے اپنے اپنے عقائد بھی ہیں۔ تو دین حق میں اور باقی نظریات باطل میں فرق کیا ہے؟ زبانی ہر فرقہ ایک عقیدہ رکھتا ہے، ایک دعویٰ رکھتا ہے اور اسی میں اپنے آپ کو شامل رکھتا ہے۔ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم نے کوئی راستہ متعین کر رکھا ہوتا ہے، کوئی اپنا دین بنا رکھا ہوتا ہے، کوئی قبلہ گاہ بنا رکھی ہوتی ہے جس کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر اسلام میں، مسلمانوں میں اور ادیان باطلہ میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو اقوام عالم کے کتنے لیڈر ہوئے ہیں؟ ماضی قریب کی تاریخ ہی دیکھ لیں، ماؤ زیتونگ تھا، ہٹلر تھا، اسی طرح برطانیہ کے لیڈر تھے، دوسری اقوام کے تھے، امریکنز تھے، ابراہیم لنکن وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ تھے جو انقلاب آفرین تھے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو پیچھے لگایا اور تبدیلیاں پیدا کی، ملک بنائے، حکومتیں بدلیں، انقلاب لائے، لوگوں کا طرز حیات اور نظریات بدل دیے۔ تو آخر انبیاء کرام میں اور ان لیڈروں میں فرق کیا ہے؟ یہ جتنی تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں غیر انبیاء کی، یہ صرف ذہنی اور زبانی ہوتی ہیں۔ یہ دماغوں کو مسحور کرتے ہیں، لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، دل تبدیل نہیں ہوتے۔ لوگوں کی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے۔ انسان میں بنیادی طور پر، تخلیقی طور پر دو قوتیں ایسی ہیں جو باقی تمام قوتوں پہ غالب ہیں۔ قوت غضبیہ، یہ بہت طاقتور قوت ہے، بہت زیادہ غالب آنے والی قوت ہے۔ جب بندے کو کسی کے خلاف غصہ یا نفرت آتی ہے کہ وہ اسے تباہ کر دینا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے یا خود مر جانا چاہتا ہے۔
دوسری قوت تخلیقی طور پر انسان میں ہے، قوت شہوانیہ، لالچ کی، کچھ لینے کی، وہ بھی میں لے لوں، وہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے۔ یہ دو قوتیں جو ہیں یہ انسان کو دنیا میں پاگل بنائے رکھتی ہیں، اور آپ اگر ٹھنڈے دل سے تجزیہ کر کے اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ہر بندہ ان دو میں سے ایک کا شکار نظر آئے گا، یا کسی کے خلاف ناراض ہو کر نعرے لگاتا پھرتا ہوگا، یا کسی سے اسے کوئی لالچ ہوگا تو گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہا ہو۔ ان دنیاوی لیڈران کرام نے انہی قوتوں کا سہارا لیا، قوموں کو کسی کے خلاف بھڑکایا، ان کی قوت غضبیہ کو ہوا دی، یا پھر انہیں لالچ دیا کہ تمہیں یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگ پیچھے لگ گئے، تبدیلیاں، حکومتیں بدل گئیں، قوانین بدل گئے، عقیدے تک بدل گئے، لیکن پھر ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہی قومیں انہیں لیڈروں کو پھر گالیاں دیتی نظر آتی۔ چین میں ماؤ زیتونگ کا نام لینا آسان نہیں، لوگ لڑ پڑتے۔ جرمنی میں ہٹلر کا نام لو تو لوگ تھپڑ مارتے۔ ابراہیم لنکن کو امریکیوں نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی جب اس جال سے لوگ نکلتے ہیں، اس سحر وہ ٹوٹتا ہے خواہشات کا، تو اس کا رد عمل آتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف زبانی فلسفہ بیان نہیں کرتے، وہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی وہ کیفیت دماغ تک نہ رہے، دل میں اتر جائے۔ اور دل زندہ ہو تو اس میں اترے، دل زندہ ہو تو وہ سنے، دل زندہ ہو تو وہ سمجھے۔ تو انبیاء کی برکات میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے ایمان لاتا ہے، ان کی ایک نگاہ میں اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ سارے منازل طے کر کے مقام صحابیت پہ سرفراز ہو جاتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا۔ صدیاں بیت جاتی ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، عہد گزر جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے ماننے والے ان کے نام پر جانیں نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ زبانی اور ذہنی طور پر لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکا کر پیچھے لگا لیتے ہیں، ان کا عرصہ محدود ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو ہوش آتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دلوں کو مسخر کرتے ہیں، اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو خواہشات جو ہیں، یہ عقلی اور دماغی سوچ کی جو خواہشات اور قوات شہوانیہ اور غضبیہ، یہ پھر دل کے تابع ہو جاتی ہیں۔
اور یہی وہ مارکہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے سوا سر نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات نفس جو زندگی کا پورا نقشہ بناتی ہیں، اور انسان ساری زندگی یا نفرت کرتا رہتا ہے یا لالچ کرتا رہتا ہے، یہ دونوں پھر دل کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اس کا غصہ ذاتی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ والذین معاہ، جن لوگوں کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی قوت غضبیہ اور قوت شیطانیہ ان کے تابع ہو گئی۔ وہ غصہ کرتے ہیں اللہ سے کفر کرنے والوں پر، اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے میرا یہ کام بگاڑ دیا، یا اس نے میری توہین کر دی، یا اس نے میرا مال چرا لیا، یا میرا نہیں، ان کا غصہ ہوتا ہے کفر کے خلاف، نفرت کرتے ہیں کفر سے۔ اور جہاں کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی قوت شیطانیہ اور قوت غضبیہ ان کے تابع ہو جاتی ہیں، جہاں محل ہے وہاں استعمال کرتے ہیں، ان سے مغلوب ہو کر کچھ نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ اسلام ہے، اس کے اقرار سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اسلام مکمل تب ہوتا ہے جب دل بھی اس کو مان لے۔ اگر دل نہ مانے تو بظاہر وہ مسلمانوں کے زمرے میں دنیا میں تو شمار ہوتا ہے، عند اللہ نہیں۔ زندگی میں اسے وہی حالات پیش آتے ہیں جو غیر مسلموں کو آتے ہیں۔ اسلام کے باہر غیر مسلموں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر حال میں بے اطمینانی۔ کفر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی سے لے کر اگر کوئی ملک کا بادشاہ بھی بن جائے وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کی تسکین نہیں ہوتی، پھر وہ ہر وقت اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، جبکہ کائنات کا نظام اللہ کریم کے دستور قدرت میں ہے، اس میں وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ ساری زندگی پریشانیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ قصر صدارت میں رہتے ہیں لیکن نیند کی گولیاں نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی، ملک پر حکمرانی کرتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا، پریشان ہوتے۔ اب اگر مسلمان کا بھی دل زندہ نہ ہو اور ان حقیقتوں کو دل نہ مانے تو اس کی زندگی بھی ویسی ہی ہوگی۔ آج کا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یوں ہو گیا، تم ہو گیا۔ کمال ہے، عجیب بات ہے۔ ہر ضلع کا ایک افسر ہوتا ہے جسے آج کل ڈی سی او کہتے ہیں، ضلع میں سیاہ و سفید کا کم و بیش و مالک ہوتا ہے۔ اگر کسی کی اس سے دوستی کرا دی جائے، وہ دن میں صبح شام جب چاہے جا کر ڈی سی او سے مل رہا ہے، بات کر رہا ہے، کوئی مجبوری ہو بتائے، کوئی ضرورت ہو بتائے، تو وہ بندہ مطمئن ہو جائے گا، وہ تو پھیل کے ایسا ہو جائے گا کہ مجھے کسی سے کیا ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں کہ صرف اجازت دی گئی ہے، 5 مرتبہ اللہ کریم بلاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ۔ صبح سو کر اٹھتا ہے تو مؤذن ندا لگا رہا ہوتا ہے، یا علی الصلاح، یا آؤ جاؤ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کی بارگاہ۔ وضو کرتا ہے، لباس پاک کرتا ہے، قبلہ روح ہوتا ہے، پھر جو
الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو الفاظ اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں، ان میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اتنے جامع ہیں، اتنے جامع ہیں کہ دنیا و آخرت کی ہر بات ان میں آ جاتی۔ پھر بھی اگر اس کے ذہن میں خلش رہ جائے کہ وہ بات بھی کرنی تھی، وہ بھی کرنی تھی، تو سلام پھیر کے بیٹھ کے پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جو بھی دل میں ہے کہہ ڈالتا ہے، میرا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ملاقات ہو گئی، بات ہو گئی، شاباش مل گئی، حوصلہ مل گیا، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کسی حال میں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ۔ کام پہ چلا گیا، دوپہر ڈھلی، وقفہ آیا، آ جاؤ مجھ سے بات کرو۔ پھر اس کے قاصد بلاتے، پھر وہ سارا دہرایا جاتا ہے، بندہ اپنا دکھ سکھ کہتا ہے، اپنی ضرورتیں کہتا ہے، اللہ کریم اس کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، لیکن انسان خود کہنا چاہتا ہے، وہ نبی کہے تو وہ جانتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا کہہ لے، تو اپنا دکھ درد بیان کر، تو اپنی بھڑاس نکال لے۔ پھر اسے یقین دلاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جا اپنا کام کر، تکڑا ہو کر۔ چھٹی ہو گئی، عصر ہو گئی، فارغ ہو گئے، فرمایا پہلے میرے ساتھ مل کے پھر گھر جا۔ پھر گیا بارگاہ الہی، پھر سارے دکھ سکھ کی، مغرب ہو گئی، دن ڈوب گیا، فرمایا آ جاؤ پھر بات کر۔ سارے دکھ سکھ کر کے عشاء ہو گئی، پھر بلاوا آ گیا، سونے سے پہلے میری بات سنتا جا، اپنی کہتا جا مجھ سے بھی۔ اب اس بندے کو کوئی پریشانی ہونی چاہیے، ہم یہ سارا کرتے ہیں تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم یہ رسمن کرتے ہیں، ہمارا دل ساتھ نہیں ہوتا۔ اس سارے میں اگر دل ساتھ دے تو پریشانی اور مسلمان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ جو بندہ دن میں 5 دفعہ اطمینان سے براہ راست اللہ کریم کو سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، دکھ سکھ کہتا ہے، وہ بڑے پیار سے اس کی سنتا ہے، اس پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ اتنا لمبا دن رات تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 ملاقاتیں ہو جائیں اور بندہ پھر پریشان ہو۔ تو اسلام کا، مسلمان کا اور پریشانی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن ہم سب پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسمیں پوری کرتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، اکثر تو وضو ہی پورا نہیں کرتے، چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ تر ہوئی، کوئی خشک رہ گئی۔ نماز میں آئے تو جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، یہ جا وہ جا، جو چند لمحے لگے وہ بھی پیچھے کوئی بات سوچتے رہے، نماز کا یہ یاد نہیں رہتا 2 رکعتیں پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، 2 کی نیت کی تھی 4 کی تھی، یہ کیا نماز ہے؟ جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، ٹھونگے مارے گئے، بھاگ گئے۔ وہ ایک روایت ہے، المومن فی المسجد کالسم کے فی الماء، ایمان صحیح ہو تو مسجد میں بندہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، وہیں رہنا چاہتا ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں جائے تو جیسے پرندہ
پنجرے میں چلا جاتا ہے نا، وہ گھبرا جاتا ہے کب نکلوں یہاں سے۔ ہم دیکھیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، جلدی جلدی اٹھے بیٹھے ٹھونگے مارے یہ جاؤ۔ اس سب کا علاج قرآن حکیم نے ذکر الہی کو رکھا۔ کائنات کے حقائق کو سمجھنے کا ذریعہ، عظمت باری کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ، عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا ذریعہ، یہ ساری باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں۔ آخرت کو سمجھنے کی بات، حساب و کتاب، جزا و سزا پہ ایمان، یہ ساری باتیں دل کے سمجھنے کی ہیں۔ دماغ کو ساری عمر سمجھاتے رہو وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ اب عیسائیوں نے جو اس جدید دور میں گھڑ لیا ہے، یوں تو ہم بڑی تعریف کرتے ہیں جی بڑا انصاف ہوتا ہے یورپ میں، یہ کون سا انصاف ہے کہ مخلوق تو بعد میں آ رہی ہے، اور 2000 سال پہلے، 2100 سال پہلے اللہ کریم نے اپنے بیٹے کو دنیا پہ بھیج کر اسے پھانسی دے دی۔ کس لیے؟ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ گناہ کریں گے۔ یہی عقیدہ ہے نا عیسائیوں کا۔ اس میں کون سا انصاف ہے کہ گناہ تو الف بے جیم کریں، پھانسی ایک اور کو دے دو کہ چلو جی تمہارا کفارہ ہو گیا۔ گناہ کرنے والے آئیں گے تو گناہ کریں گے، سزا پہلے دے دو۔ اور یہ جنہیں آپ کہتے ہیں بڑے انصاف کرتے ہیں، یہ اسی پہ مطمئن ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ کیسے ٹھیک ہے؟ یہ کفر اندھا کر دیتا ہے، حقیقتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کریم نے ہم سب کو توفیق دی ہے ذکر الہی کی۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ ان بزرگوں کی داستانیں پڑھیں جنہوں نے ممکن حد تک روئے زمین میں سفر کیے، جب سفر بھی پیادہ پا تھے، اونٹوں گھوڑوں سے زیادہ کوئی سواری نہیں تھی، تو لوگ کہاں کہاں نہیں پھرے اس کی تلاش۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمر بھر پھرتے رہے اور انہیں کوئی بندہ نہیں ملا جو قلب ذاکر کرا لیتا، حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کی مرضی، جو محنت کرتا ہے اسے وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ طلب جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی عطا بھی پہنچتی ہے۔ ہم حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ کے ہمراہ گجرات میں سفر کر رہے تھے، تو سڑک کے کنارے ایک چھوٹے چھوٹے ٹیلے سے تھے، مٹی کے ایک ٹیلے پر پرانی کوئی قبر تھی۔ تو حضرت نے فرمایا گاڑی روکو۔ رک گئے، تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہے۔ فرمایا چلو، چل پڑے۔ تو میں نے عرض کی حضرت یہ کیا معاملہ تھا، آپ کیوں رکے؟ تو فرمانے لگے یہ جس کی قبر ہے نا، یہ کوئی پرانا قدیم بندہ ہے، لیکن اس نے بڑا تلاش کیا ہے دنیا میں، بڑا گھوما ہے، اسے کوئی بندہ نہیں ملا جو اسے اللہ اللہ سکھاتا، اسی حسرت میں مر گیا۔ تو میں آج یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے من جانب اللہ القاء ہوا کہ اسے ذکر کرا دیں، تو میں نے اسے لطائف بھی کرائے ہیں، مراقبات ثلاثہ کرا دی۔ اب یہ اس کا نظام ہے۔ اس کی طلب میں جان تھی، شاید 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، کتنی پرانی قبر تھی کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے لیے اہتمام کر دیا۔ اس کی طلب صادق تھی، اللہ کو مقبول تھی۔ تو یہ تو ان لوگوں کو قدر ہے نا جو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، اور کوئی بندہ نہیں ملا جو یہ ذکر کرا دیتا۔ ہمیں تو
مفت میں تو میں نہیں کہوں گا، ہمیں تو یہ زبردستی دیا گیا، ہمیں تو سوتے میں جگا کر، گھروں سے بلا کر، اس کا قائل کر کے یہ زبردستی دیا جا رہا ہے۔ کہاں وہ لوگ جو حسرتیں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کہاں ہمارے جیسے بدکار جنہیں یہ زبردستی دیا جا رہا ہے۔ اب پھر ہم اس کو نہ سمجھیں، اس کی اہمیت و قدر نہ جانیں، اور پھر ہم بڑے اوکھے اور بڑے مشکل میں ہوں، تو یار کیا فائدہ۔ مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے، دن میں 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہو تو کرو نا بات۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں دنیا۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق ہو، وہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا ایسے ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ پر مشکل آ گئی۔ یہی مشکل ہے۔ تو جب اس کی بارگاہ سے آشنائی ہوتی ہے تو یہ خواہش و آرزو نہیں رہتی، پھر جو اس کی طرف سے آتا ہے وہ بھلا لگتا ہے۔ تو مشکل نام کی تو کچھ چیز باقی نہیں رہتی۔ مشکل تو تب ہو کہ بندے کی آرزو ہو کہ ایسا ہو جائے۔ جب یہ تمنائیں اس کی رضا میں ختم ہو جائیں تو مشکل کیسی؟ دھوپ ہو الحمدللہ، برسات ہو الحمدللہ، گرمی ہو اس کا شکر ہے، بہار ہو اس کا احسان ہے۔ جب معاملہ ادھر چلا گیا تو ہماری تو فکر ہی ختم ہو گئی، مشکل پھر کیسی؟ نہ کرنے سے یہ رسمن کرتے رہنا بھی بہت بہتر ہے۔ مشکات شریف، حدیث شریف کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے جس میں سیاستہ کا ایک طرح سے انہوں نے عرق کشید کر دیا ہے، ہر موضوع پر چیدہ چیدہ حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ اس کی شرح لکھی گئی، اس کا نام ہے مرکات، شرح مشکات۔ وہ صاحب مرکات ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، اللہ نے فرمایا اپنا عصا سمندر پہ مارو، راستے بن گئے، پہاڑوں کی طرح پانی کے ٹکڑے بٹ کر کھڑے ہو گئے، اور سمندر میں تو بڑی دلدل ہوتی ہے، خشک ہو گیا، کوئی کیچڑ بھی نہیں رہا، بڑے مزے سے پار ہو گئے۔ فرعون لو لشکر سمیت پیچھے داخل ہوا تو پہاڑ مل گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گیا سارا لو لشکر۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ ہوا کرتا تھا، شاہی درباروں میں اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ لکنت تھی تو وہ داڑھی بڑھا لیتا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اس طرح کا کمبل کا لباس پہن لیتا، عصا پکڑ لیتا، اور توتلی زبان میں باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا، اور فرعون علیہ دربار ہنسا کرتے تھے۔ تو صاحب مرکات لکھتے ہیں کہ سارا لشکر غرق ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مسخرہ تو پانی سے باہر کھڑا ہے پار کنارے، تو میں اس کی بارے لہا، یہ تو مجھے بہت ایذا دیتا تھا، تو یہ بچ گیا۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ آپ کی نقل بنا ہوا تھا، حلیہ، چہرہ، باتیں۔ تو عظمت باری کو یہ پسند نہیں آیا کہ نقلی صحیح لیکن موسیٰ کا حلیہ تو ایسے فرعون کے ساتھ غرق کریں، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ یہ اپنی سزا پا لے گا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ نقلی موسیٰ بھی فرعون کے ساتھ غرق ہو۔ تو وہ کریم ہے، ہم اگر نقل بھی کر رہے ہیں تو وہ قبول فرما لے۔
اور اپنا انعام فرما دے اور معاف فرما دے تو یہ تو اس کا کرم ہے. لیکن ہم جب کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کا کوئی عزم حکومت اقتدار لینا یا پیسے جمع کرنا نہیں ہے، چندے جمع کرنا نہیں ہے، دلوں کو روشن کرنا مقصود ہے. اور دل کی روشنی سے یہ مراد ہے کہ آپ جو بھی دین کی بات سنتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس کی کیفیت دل پر وارد ہو. مراقبات کیا ہے؟ یہی ہے نا، الہکم الہ واحد وحدہ لا شریک لک یا اللہ. تو توحید کی کیفیت دل پہ وارد. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو معیت باری دل میں محسوس ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جس جگہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ، سارے مراقبات کہیں تک چلے جائیں، آیات قرآنی کی اس کیفیت کو دل میں اتارنا، دل میں محسوس کرنا، دل میں یقین کرنا ہی ہے. تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں زبردستی اس نے ذکر پہ لگا دیا. ہمیں گھروں سے جگا کر، کام سے اٹھا کر، بازاروں سے اٹھا کر، سنیما گھروں اور شراب خانوں سے اٹھا کر مسجد میں لے آیا اور اللہ اللہ پہ لگا دیا. تو اس نے اتنا احسان فرمایا، تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو رات دن محنت کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے. کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے، کچھ آ رہا ہے، کوئی میری حالت بہتر ہوئی ہے، کچھ میں ٹھیک ہوا ہوں، کچھ میں سدھرا ہوں یا نہیں. یوں تو اس کا رسمن کرنا بھی خالی نہیں جاتا. اللہ مہربانی کرے، اگر موسیٰ علیہ السلام کے نکال پر رحمت فرمائی تھی، کم از کم اتنی رحمت تو تھی کہ فرعون کے ساتھ غرق نہ کیا. تو یہ تو اس کی عظمت ہے، اس کی رحمت ہے. ہمیں اللہ نے فرصت دی ہے، نہ جانے کب یہ وقت، کب یہ مہلت ختم ہو جائے. تو دلوں کو زندہ کیجئے، ان کیفیات کو دلوں میں اتاریے. انسانی زندگی دونوں عالم میں اپنے نتائج پیدا کر رہی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں. ہم جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان پر نتائج مرتب ہوتے ہیں. وہ اتنا کریم ہے، وہ فرماتے اگر تم نے نیکی سوچی اس پر بھی انعام دوں گا، عمل کیا اور انعام. برائی سوچی اس پر گرفت نہیں کروں گا جب تک برائی کرو گے نہیں. نیکی سوچی انعام دوں گا. اگر کسی وقت غلطی سے برائی سوچ لی تو سوچنے پہ گرفت نہیں کروں گا، اگر برائی کرو گے تو گرفت ہوگی. کتنی رعایتیں، کتنی آسانیاں، کتنی رحمتیں اس کی. اور ہم پھر بھی جب بھی ملتے ہیں، جو ملتا ہے وہی پریشان ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پھر کیوں پریشان ہیں. زندگی ایک حقیقت ہے، اس میں دن بھی ہیں، راتیں بھی ہیں، اس میں دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، اس میں برساتیں بھی ہیں، خشک سالیاں بھی ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، اس میں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، اس میں امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. تو یہ سارے قدرت کے ترتیب دیے ہوئے کردار ہیں جن میں سے ہمیں گزرنا ہے.
پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اب جو بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے وہ جوانی کے لیے رو رہا ہے، اور جس پہ رات ہو جاتی ہے وہ دن کے لیے، رات بھی گزر جائے گی دن آ جائے گا، رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ بیماری آ گئی، اللہ شفا بھی دے گا، اللہ سے شفا مانگو، اللہ تمہیں دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، وہاں بات کرو، گزارش کرو۔ وہ ایک حضرت بیان فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی محفل میں کوئی بندہ آ گیا اور اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے فلاں بیماری ہے، میرے لیے شفا کی دعا کر۔ اب جو لوگ حاضرین سن رہے تھے انہوں نے کہا جی اب حضرت کیا کریں گے؟ یہ تو بیماری کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ بیماری سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا عرض کی، اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن یہ بندہ کمزور ہے، اس کی برداشت نہیں رکھتا، اسے صحت دے دے۔ تو بھائی دعا کا دروازہ تو کھلا ہے، اگر آپ رات سے گھبرائے ہوئے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اسے ابھی صبح کر، وہ قادر ہے، چاہے تو کر بھی دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو ایسا قادر ہے کہ سب کے لیے رات رہے، آپ کے لیے صبح روشن کر دے، وہ ایسا بھی کر سکتا۔ تو اس طرف توجہ کیجئے، احباب کی توجہ اس طرف کم ہے۔ ذکر بھی کرتے ہیں، محفل ذکر میں بھی جاتے ہیں، پھر بھی جو آتا ہے پریشانی ہوتا ہے۔ کوئی تھوڑا سا پریشانیوں سے نکلیں۔ یہ زندگی کے سارے مشاغل جو ہیں یہ طے شدہ ہیں، یہ کوئی اچانک نہیں ہوتے۔ صحت، بیماری اس کے فیصلے ہیں، جوانی، بڑھاپا، اولاد ہونا نہ ہونا، اولاد کا نیک ہونا، نافرمان ہو جانا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال ہے۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، آپ نے اسے پورا دینی کورس مکمل کرایا اور ظاہراً ایم اے تک تعلیم دلوائی۔ دونوں پہلو اس کے تعلیم کی اتنے مکمل تھے۔ اس کی بدبختی، نافرمان نکلا، ساری زندگی حضرت کو تنگ کیا، حتیٰ کہ آخر میں اغوا کر لیا کہ انہیں قتل کر دوں گا، اور بڑی مشکلوں سے اور پولیس بھگا بھگا کر ایک ڈیزرٹ سے حضرت کو برآمد کرایا گیا۔ کسی کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کا یہ حال ہو، کتنا دکھ ہوتا۔ کتنے ساتھی آپ میں جو حضرت کے ساتھ رہے، کبھی شکوہ سنو؟ کسی کو اس کا علم بھی ہے، بہت تھوڑوں کو ہے۔ کبھی حضرت سے شکایت سنی؟ جب بھی بیٹھے اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، دین کی ہو رہی ہے، آخرت کی ہو رہی ہے۔ ورنہ اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی نرینہ اولاد ہو اور وہ بندے کے قتل تک کے درپے ہو جائے، تو اس سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ جب جائیداد تقسیم فرمائی، حضرت نے زندگی میں جائیداد انتقال کرا دی تھی، تو جو اس کا حصہ بنتا تھا اس کے نام انتقال کروایا۔ کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ اس کے اپنے نصیب، اس کی اپنی قسمت، اس کے نصیب میں جو نہیں تھا وہ نہیں ہوا۔
تو ان حقائق کو جانیے، سمجھیے، دلوں کو واقعی زندہ کیجیے اور دلوں کو اللہ کے روبرو کیجیے۔ نمازیں صرف اٹھک بیٹھک نہ کیجیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے، اللہ سے ملاقات کیجیے۔ کیا احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر بندے کو اللہ کے روبرو کرے۔ تو کوشش کیجیے کہ یہ رسم نہ بن جائے کہ جی میں بھی حلقہ ذکر میں جاتا ہوں، میں بھی جماعت کا ساتھی ہوں، بلکہ یہ حقائق آپ کے دلوں میں اتریں، اللہ آپ کے دلوں کو، سینوں کو روشن کرے، ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وغیرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین اینما کانوا من کانوا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع خلفاء الراشدین المہدیین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔